طاقتیں جو ہیں، جو فرائین وقت ہیں، وہ اصل میں چاہتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ، اور پھر میں تو اپنے خطابات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے اسمبلیوں میں جانے والوں سے یہ شکایت ہے کہ یہ اسلام کے متعلق کیوں نہیں سوچتے اور اس کا بل کوئی کیوں نہیں پیش کرتے، بلکہ نواز شریف صاحب میرے والد مرحوم کے دور میں جب وزیر اعظم تھے تو آئے تھے، تو والد صاحب نے ان سے بطور خاص کہا تھا کہ آپ اس نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں، اور انہوں نے ایک تفصیلی خط بھی ان کو ہدایت کے طور پر دیا تھا کہ آپ ان اصولوں پر آہستہ آہستہ اس کو نافذ کریں، اور نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں کروں گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ لوگ ان کی کچھ پارٹی کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، دوسرے بھی کچھ بیٹھے ہوں گے، میں جانتا نہیں کون کون ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں اس اسلام کے حوالے سے کوئی درد موجود ضرور ہے۔ پتہ نہیں اب کیا مجبوری ہے کہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکے اب تک، یا پارٹی تعاون نہیں کر رہی، یا کیا کچھ مسئلہ ہے۔ جیو ٹی وی پر اور دوسرے ٹی وی مختلف مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں نے اس کے اسباب زوال پوچھے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ اتحاد بین الغرباء کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اتحاد بین الغرباء کہ غریب، جس طرح پیپل پارٹی والے کہہ رہے ہیں جناب کہ غریب اکٹھے ہو جائیں، غریب اکٹھے ہو کے کیا کریں گے؟ اتحاد بین الامراء ہونا چاہیے، جو سربراہان مملکت ہیں وہ اکٹھے ہوں، وہ ایک قوت بنے اسلام کی، تمام ممالک اسلام کے لیے اکٹھے ہوں، اس نظام کے لیے عالمی سطح پر نافذ کرنے کے لیے۔ اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب لیبیا اور یہ سعودی عرب اور یہ ممالک جو ہیں، یہ اپنے انفرادی جو ان کے مقاصد ہیں، دوسرے ملکوں سے کسی سے تیل لینا ہے، کسی کی گیس لینی ہے، تو ان کی وجہ سے یہ ان کے وہ نیچے گھسے ہوئے ہیں، خوشامد کرتے ہیں اپنے ملکی مفادات کے لیے، تو اللہ اور رسول کو انہوں نے چھوڑ دیا، سب نے بشمول پاکستان کے سب چھوڑ دیا۔ تو نہ سعودی عرب چل رہا ہے، اب دیکھیں اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہم کوئی بے غیرت ہیں مسلمان؟ کیا ہو رہا ہے وہاں، اور کھل کر وہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی زیادہ گناہ کیا ہے؟ ہم کوئی نیک پاک لوگ ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان جتنا گناہ گار ہے اتنا تو کوئی ملک ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، کیا وہ عذاب یہاں نہیں آ سکتا؟ کل اگر یہاں آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جب تک یہ اتحاد، چونکہ آپ میں سے کئی لوگ اسمبلیوں میں بھی جاتے ہیں، آپ کے جو اراکین دولت ہیں، جو کلیدی مناصب پر حضرات بیٹھے ہیں، ان تک بھی میرا پیغام پہنچائیں، اور خود بھی آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ اور رسول، قانون قرآن جو ہے، رسول اللہ کا جو نظام ہے، یہ ایک درد اٹھنا چاہیے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا خدا جانے ہمارے ہاتھ سے پاکستان بھی نہ چلا جائے۔ لوگ کہتے ہیں، یہ بڑا میں جملہ کہنے والا ہوں، آپ سب لوگ سنیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا وجود ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارا وجود پاکستان سے نہیں ہے، ہمارا وجود اسلام سے ہے۔ قرآن نے، دیکھیں علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، ایک دوسرے مسلک کے مولوی صاحب ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ ہم اثر تھے علامہ اقبال کے، تو اس نے کیا کہا کہ سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است، انہوں نے خود ہی لے لیا، زدیو بند حسین احمدی چے بولا جبیست۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے ممبر پر چڑھ کر کیا کہا، ندانت رموز دی ورنہ چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است، کہ وہ مولوی صاحب چڑھے، سٹیج پر آئے، اور انہوں نے کیا گایا، راگ الاپا، کہ ملت جو ہے وہ تو وطن سے ہے، جب تک وطن نہیں ہوگا تو ملت کہاں سے ہوگی؟ علامہ اقبال نے کہا چے بے خبر ز مقام محمد عربی، وہ ملا کتنا بے خبر ہے مقام محمد عربی سے، وہ وطن پہلے کہتا ہے کہ وطن ہوگا تو پھر عوام وہاں ہوگی، پھر انسان زندہ رہیں گے، نہیں۔ اقبال نے کہا نا بمصطفیٰ برسا خویش را کہ دیں ہمہ اوست،
خطہ نہیں چاہیے ہمیں، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو حضور تک پہنچاؤ، اپنی عقیدت کا مرجع، اپنے اخلاص کا، محبتوں کا مرجع حضور کو سمجھو، ہیں جی بمصطفیٰ بے رساں خویش را کہ دین ہمہ اوس، کہ تمام مکمل دین حضور کا تعلق ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیس، اگر حضور سے تمہارا تعلق نہیں ہے تو پھر نہ کسی خطے کی ضرورت ہے۔ ہندو بھی تو رہے ہیں نا، اتنا عرصہ یہاں ہندو رہے ہیں آباد، اب بھی جو ہندوستان میں ہندو موجود ہیں، پاکستان میں وہاں مسلمان بھی موجود ہیں، تو کیا وہ اس سے زیادہ ہیں؟ 30 کروڑ 40 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہندوستان ہو کر آیا، وہاں کے حالات بھی مجھے پتہ ہیں، کچھ جو لوگ ملے ہیں، تو کیا وہ وہاں سانس نہیں لے رہے؟ کیا وہ وہاں زندہ نہیں ہیں؟ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے؟ تو ہم اگر یہاں اللہ نے ہمیں ملک الگ دیا ہے تو ہم نے کیا، کون سی یہاں کوئی نئی بات کی ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت کیا کی ہے؟ 50-60 سال ہو گئے ہیں۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور اس کے جتنے لیڈر آتے ہیں وہ کیا نشستند و گفتند و برخاستند، آیا کسی نے اپنے حساب سے اپنی تجوریاں بھری، اس نے لوٹا، وہ چلا گیا، دوسرا آیا، اس نے کھایا۔ تو یہ ایک لوٹ گھسوٹ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی ملت ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں مسلط ہے ہمارے سامنے، افغانستان کے حالات دیکھیں، سر پر ہے، امریکہ سر پر ہے، خوف ہمیں کھا گیا دشمن کا، ہمارے اندر ایمان ہی نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے اس کو کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کوئی محترم شخصیت نہیں ہے اللہ کے بعد۔ لیکن ہمیں حضور کے لیے بشمول سید الانبیاء یہ حکم کہیں نہیں ہوا کہ رسول اللہ سے تم ڈرو، اطاعت کا حکم ہوا ہے، لیکن حضور سے ڈرنے کا حکم نہیں ہوا ہے جی، حضور سے ڈرنے کا حکم نہیں ہوا، اتنی شان ہے آپ کی، لیکن فرمایا ڈرو تو مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، بخشنے کے قابل صرف میں ہوں۔ ہاں حقوق العباد، اگر میں نے آپ کا کچھ حق مارا ہے تو آپ سے معافی میں مانگ سکتا ہوں کہ آپ میرا حق معاف کریں یا مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن میرے گناہ بخشنے آپ کا کام نہیں ہے، گناہ وہی بخشے گا۔ تو وہ تقوی، ڈرنے کے قابل بھی وہی ذات ہے اور بخشش کے قابل بھی وہی ہے۔ یہ چیز ہے جی، اللہ تعالیٰ بس سمجھ